اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون۔ سورہ اعراف کا 16واں رکوع اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد مبارک ہے، اور جن لوگوں کو کمزور سمجھ لیا گیا تھا ہم نے انہیں اس سرزمین کے مشرق اور مغرب کا مالک بنا دیا جس میں ہم نے ظاہری اور باطنی برکتیں رکھی تھی، اور آپ کے رب کا اچھا وعدہ بنی اسرائیل کے حق میں ان کے صبر کی وجہ سے پورا ہو کر رہا، اور فرعون اور اس کی قوم کے بنائے گئے سارے منصوبے اور کھڑی کی گئی عمارتوں کو ہم نے ملیا میٹ کر کے رکھ دیا۔ وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر فأتوا على قوم يعكفون على اصنام لهم، اور ہم نے بنی اسرائیل کو بحفاظت دریا سے پار اتار دیا، وہاں ان کا گزر ایک ایسی قوم پر ہوا جو اپنے بتوں کی عبادت میں مصروف تھے۔ انہیں دیکھ کر یہ کہنے لگے ہمارے لیے بھی کوئی ایسا ہی معبود مقرر کر دیجئے جیسے ان کے یہ معبود ہے۔ آپ نے فرمایا کہ واقعی تم لوگوں میں بڑی جہالت ہے۔ قال اغیر اللہ ابغیکم الہ وہو فضلکم علی العالمین، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کیا میں اللہ کے سوا کسی اور کو تمہارا معبود تجویز کر دوں، حالانکہ اس نے تمہیں تمام جہاں والوں پر فضیلت دے رکھی ہے۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے تم کو فرعون والوں کے ظلم و ستم سے نجات دلائی تھی، جنہوں نے تمہیں عذاب میں ڈال رکھا تھا اور تمہارے بیٹوں کو قتل کر دیتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے سخت آزمائش تھی۔ وہ لوگ جو بتوں کی عبادت کرتے ہیں، قبروں کو، درگاہوں کو، غیر اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، ان کی جہالت میں کوئی شک نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم کے مطالبے کے جواب میں 4 باتیں فرمائی۔ اللہ کے سوا کسی دوسرے معبود کی تلاش جہالت ہے۔ نمبر 2، معبودان باطلہ ہلاکت اور تباہی کا سبب بنتے ہیں۔ نمبر 3، غیر اللہ کی پرستش کا نہ دنیا میں کوئی فائدہ ہے نہ آخرت میں۔ اور چوتھے نمبر پر جس پر اللہ کے انعامات کی بارش ہو رہی ہو، اس کا کسی دوسرے کے آستانے کو تلاش کرنا باعث تعجب ہے۔ نعمتیں اللہ دے رہا ہے اور تم غیر اللہ کی عبادت کر رہے۔ اللہ تعالی ہمیں ہر قسم کے شرک، بدعات اور رسومات سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ وَوَعَدْنَا مُوسَى 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ کیا کہ 30 راتوں کے اختتام پر اس سے کلام کریں گے، پھر ان میں 10 راتوں کا اضافہ کر دیا، یوں تیرے رب کا طے شدہ وقت یعنی 40 راتیں پوری ہو گئی۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے تورات کی طرف آتے ہوئے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام سے کہا کہ تم میری قوم میں جانشین کے طور پر رہو، ان کی اصلاح کی کوشش کرتے رہنا اور فتنہ اور فساد کرنے والوں سے بچ کر رہنا۔ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَن تَرَانِي وَلَكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ۔ اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ہمارے مقرر کردہ وقت پر آ گئے اور انہیں اپنے رب سے ہم کلامی کا شرف حاصل ہو گیا، تو انہوں نے درخواست کی کہ اے میرے رب، یہ سعادت عطا فرما دیجئے کہ میں آپ کو ایک نظر دیکھ سکوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم مجھے کسی صورت نہیں دیکھ سکتے، لیکن تم اس پہاڑ کی طرف دیکھتے رہو، اگر یہ اپنی جگہ برقرار رہا تو تم بھی دیکھ سکو گے۔ پھر جب رب ذوالجلال نے پہاڑ پر تجلی فرمائی تو تجلی نے پہاڑ کو ریزہ ریزہ کر دیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ جب ہوش میں آئے تو بولے تو پاک ہے، میں تجھ سے معذرت کرتا ہوں اور میں سب سے پہلے اس پر ایمان لاتا ہوں۔ قال یا موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس برسالاتی وبکلامی فخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ، میں نے تجھ کو پیغمبری اور ہم کلامی کا شرف عطا کر کے دوسرے لوگوں سے ممتاز کیا، لہٰذا میں نے تمہیں جو کچھ عطا کیا ہے اسے لے لو اور شکر گزار بن کر رہو۔ اور ہم نے
تورات کی تختیوں پر ہر قسم کی نصیحت اور ہر ضروری چیز کی تفصیل لکھ کر دے دی، پس خود بھی ان پر مضبوطی سے عمل کرو اور اپنے قوم کو بھی اس کے بہترین احکام پر عمل کرنے کی ترغیب دو، میں عنقریب تمہیں نافرمانوں کا انجام دکھاؤں گا۔ جب بنی اسرائیل مصری حکومت یعنی فرعون کی غلامی سے آزاد ہو گئے تو اب ایک پورا نظام شریعت دینے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر طلب کیا گیا، جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سے ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا اور آپ کو تورات عطا کی گئی اور اس میں احکامات دیے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور کی طرف روانہ ہوتے وقت اپنے بڑے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنی عدم موجودگی میں جانشین مقرر کیا اور انہیں قوم کے حالات پر نظر رکھنے اور ان کے دینی معاملات کی اصلاح کی تلقین فرمائی۔ گویا اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اہم معاملات میں کسی بااعتماد انسان کو اپنا خلیفہ بنا دینا مستحب ہے، دینی معاملات ہو یا دنیاوی معاملات ہو۔ جو تختیاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا کی گئی ان میں عقیدہ اور آداب کے اصول، حکمت اور ہدایت کی باتیں اور ضروری احکام اور مسائل درج تھے۔ سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق، اللہ کا ارشاد ہے کہ میں ایسے لوگوں کو اپنی آیات کے استفادے سے محروم ہی رکھوں گا جو دنیا میں تکبر کرتے ہیں، جس کا انہیں کوئی حق حاصل نہیں۔ ان کا حال یہ ہے کہ وہ ہر قسم کی نشانیاں دیکھ لینے کے باوجود ایمان نہیں لاتے، اور اگر وہ ہدایت کا راستہ دیکھ لے تو اسے اختیار نہیں کرتے، البتہ گمراہی کا راستہ دیکھ لے تو اسے اپنا طریقہ بنا لیتے ہیں۔ یہ محرومی اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے ہماری آیتوں کو جھوٹا بتلایا اور ان کی حقیقت سے غافل رہے۔ گویا متکبر انسان سے حق کے استفادے کی توفیق سلب ہو جاتی ہے، وہ کتابی اور آفاقی ہر قسم کی آیات دیکھ لینے کے باوجود قبول ایمان کے لیے تیار نہیں ہوتا، البتہ گمراہی اور سرکشی کی راہ پر چلنے کے لیے وہ ہر وقت تیار رہتا ہے۔ وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِن بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد ان کی قوم نے اپنے زیورات سے ایک بچڑے کا پتلا بنا لیا جس سے بیل کی آواز نکلتی تھی۔ کیا انہوں نے یہ نہ دیکھا کہ وہ نہ تو ان سے کوئی بات کرتا ہے اور نہ ہی انہیں راستہ دکھا سکتا ہے؟ اس کے باوجود انہوں نے اسے معبود کا درجہ دے دیا، اور وہ تھے ہی بڑے بے ڈھنگے لوگ۔ اور جب وہ اپنی اس حرکت پر شرمندہ ہوئے اور انہیں گمراہی میں مبتلا ہو جانے کا احساس ہوا تو کہنے لگے، اگر ہمارے رب نے ہم پر رحم نہ کیا اور ہمیں معاف نہ کیا تو ہم برباد ہو جائیں گے۔ وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ آسِفًا، اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام غصے اور رنج سے بھرے ہوئے اپنے قوم کی طرف واپس آئے تو ان سے فرمایا، تم نے میرے بعد بہت بری حرکت کی، تمہیں کیا جلدی تھی کہ تم نے اپنے رب کے حکم کا بھی انتظار نہ کیا اور جلدی سے تورات کی تختیاں ایک طرف رکھ کر اپنے بھائی کا سر پکڑ کر اپنی طرف کھینچنے لگے۔ ہارون علیہ السلام نے کہا، اے میری ماں کے بیٹے، ان لوگوں نے مجھے کمزور سمجھا اور قریب تھا کہ مجھے قتل کر ڈالتے، لہٰذا تم دشمنوں کو مجھ پر ہنسنے کا موقع نہ دو اور مجھے ان ظالموں میں شمار نہ کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اے میرے رب، مجھے اور میرے بھائی کو معاف فرما دیجئے اور ہمیں اپنی خصوصی رحمت میں داخل فرما دیجئے، اور آپ سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والے۔ گویا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کوہ طور پر چلے جانے کے بعد پیچھے بنی اسرائیل نے بچڑے کو معبود بنا دیا اور اس کی پرستش کرنے لگے۔ اس میں سے کچھ لوگوں نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے تو غصہ کیا اور ناراضگی کا اظہار کیا۔ گویا غصہ انسانی فطرت کا حصہ ہے، لہٰذا اسے علمی اور عملی کمال کے منافی سمجھنا غلط ہے۔ البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ اہل کمال غصے سے مغلوب ہو کر نہ ایسی بات کہتے ہیں اور نہ ایسی حرکت کرتے ہیں جس میں کوئی خوبی اور بلائی نہ ہو۔ پھر دوسری بات آنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام سب سے پہلے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوئے، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نبی کے پاس بھی علم غیب نہیں ہوتا۔
کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی حقیقت کا علم بھی تب ہوا جب حضرت ہارون علیہ السلام نے وضاحت فرمائی، تو آپ کو حقیقت حال معلوم ہو گئی، اور پھر معذرت پیش کرنا، معذرت قبول کرنا انبیاء اکرام علیہم السلام کی سنت ہے۔ آپ نے ان کی طرف سے جو معذرت پیش کی گئی تھی وہ بھی قبول کی، اور پھر آپ اپنے رب کی طرف متوجہ ہوئے اور دونوں کے لیے، اپنے لیے اور بھائی کے لیے دعا کی، رب اغفر لی ولی اخی وادخلنا فی رحمتک وانت ارحم الراحمین، اے اللہ میری اور میرے بھائی کی مغفرت فرما، تو ارحم الراحمین ہے۔ آگے سلسلہ چل رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآنی تعلیمات پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہر قسم کے نافرمانی سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔